الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رسول برکت کے لیے انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ حضور اکرم سید عالم نور مجسم ارواحنا فدا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ پر نور میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ان کے آگے وہ حمزہ کی جابازیاں شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام. اللہ کے رسول سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقدس چچا ہیں حضرت سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور انہیں شیر خدا بھی کہا جاتا ہے اور شیر رسول اللہ بھی کہا جاتا ہے. اور یہ وہ مقدس ہستی ہے جس نے سب سے پہلے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ ذات ہے جنہوں نے سب سے پہلے اسلام کی راہ میں کافر کا قتل کر کے اللہ کی رضا کو حاصل کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا امیر حمزہ سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑے فضائل و کمالات کا مالک بنایا تھا، اور یہ رشتے میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رضائی بھائی بھی ہیں، کیونکہ ابو لہب کی آزاد کردہ باندی سویبیہ کا دودھ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پیا تھا، اور اسی باندی کا دودھ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی پیا تھا. تو اس طرح رشتے میں رضاعت کے اعتبار سے دودھ شریکی بھائی بھی ہیں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے. اور اگر قریبی رشتے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ماں کی طرف سے ایک قریبی رشتے کے اعتبار سے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے خالہ زاد بھائی بھی ہیں. تو کئی خوبیوں، کمالات اور کئی شرافتوں کے مالک ہیں حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور یہ وہ مقدس ہستی ہے، دو ایسی ذات ہیں جن کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو مکۃ المکرمہ کے اندر دبدبہ عطا فرمایا تھا. آپ اسلام کے اول دور کو پڑھیں، مکۃ المکرمہ کی سرزمین پر جب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا، اس وقت کتنے مشکل حالات تھے، عبادت کرنا کتنا مشکل تھا مکہ کی سرزمین پر، نماز پڑھنا بھی بڑا دشوار تھا، اپنے ایمان کا اظہار کرنا بھی اپنے آپ کو جو ہے وہ موت کے منہ میں لے جانا تھا. اس طرح وہ ظلم و ستم کیا کرتے تھے، اور نہ جانے کیسے کیسے ظلم و ستم کے باب انہوں نے اہل ایمان پر مکہ کی سرزمین پر رقم کیے تھے. وہ تاریخ کا کھلا ہوا بیان نگاہوں کے سامنے آج بھی موجود ہے. لیکن جب حضرت سیدنا امیر حمزہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دو مقدس ہستیاں جب ایمان لائی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ کی سرزمین پر اہل ایمان کو دبدبہ عطا فرمایا. اور آپ کے ایمان لانے کا واقعہ جو اصحاب سیر نے بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ ایک بار میرے آقا حضور اکرم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکۃ المکرمہ کی ایک گھاٹی کے اندر ہے، وہاں پر ابو جہل نکل کر کے آیا، اللہ کے رسول علیہ السلام کو برا کہنے لگا.
آپ کو ستانے لگا, اذیت دینے لگا, آپ کے دین کو برا کہنے لگا اور آپ کو تکلیف پہنچانے لگا, اسی وادی کے اندر عبداللہ ابن جدعان کی ایک کنیز موجود تھی. اس نے سارا واقعہ دیکھا کہ ابو جہل میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ستا رہا ہے, اذیت پہنچا رہا ہے, لیکن کسی بات کا جواب میرے آقا علیہ السلام نے نہیں دیا. اللہ کے رسول علیہ السلام ابھی خاموش ہیں. ابتدائی اسلام کے اندر جب ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے, اس دور کے اندر اہل ایمان نے خاموش رہ کر کے ان مظالم کو برداشت کیا, لیکن بعد میں جب اللہ کا حکم آیا تو پھر اس کا جواب بھی دینے لگے. تو جب وہ ابو جہل میرے آقا علیہ السلام کو ستا کر کے وہاں سے چلا گیا تو عبداللہ ابن جدعان کی کنیز نے یہ سارا ماجرا دیکھا, اپنے کانوں سے ساری باتوں کو سنا. آپ کے چچا حضرت سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی ایمان نہیں لائے تھے, وہ جنگل کے اندر شکار کے لیے تشریف لے گئے تھے. جب شکار کر کے آئے, آپ کا طریقہ یہ تھا اپنے مکان میں جانے سے پہلے خانہ کعبہ مسجد حرام میں آتے اور آ کر کے خانہ کعبہ کا طواف کرتے, اور طواف کرنے کے بعد میں اپنے گھر میں جایا کرتے تھے. جب حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیر و کمان کے ساتھ میں جنگل سے پلٹے ہیں اور خانہ کعبہ کا مسجد حرام کا حرم شریف کا انہوں نے رخ کیا ہے, عبداللہ ابن جدعان کی کنیز آئی اور آ کر کے سارا ماجرا بتایا. آج آپ کے بھتیجے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ادھر آئے تھے, ابو جہل ان کو تکلیف پہنچا رہا تھا, اذیت دے رہا تھا, انہیں برا بھلا کہہ رہا تھا اور ان کے دین کے اوپر تانے کس رہا تھا, اور انہوں نے کوئی جواب نہ دیا. خاموشی کے ساتھ میں سارے مظالم کو سن کر کے رہ گئے. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سنا تو جلال میں آئے اور آپ کو یہ پتا چلا کہ وہاں حرم کے اندر مسجد حرام کے اندر ابو جہل اپنے سارے حواریوں کے ساتھ میں محفل سجا کر کے بیٹھا ہے. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عالم جلال کے اندر مسجد حرام میں داخل ہوئے. مجلس سجی ہوئی تھی کفار کی. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا, اے ابو جہل, آج تو نے میرے بھتیجے کو اذیت پہنچائی, تکلیف پہنچائی, اپنی کمان کو نکالا اور کمان کو سر پہ مار کر کے اس کے سر کو پھوڑ دیا, خون بہنے لگا. ابو جہل کے جو دوست و احباب تھے وہ آگے آئے, لیکن حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسد اللہ و اسد رسول ہی تھی, اللہ رسول ہی تھے, یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو شیر خدا اور شیر رسول اللہ بنایا تھا. اب کس کی مجال تھی کہ حضرت امیر حمزہ کے سامنے کوئی جو ہے وہ ٹک سکے. ابو جہل نے دیکھا تو اس نے معاملہ دفع کرنے کی کوشش کی, اس لیے کہ حضرت امیر حمزہ کا جو دبدبہ تھا اس دبدبے کے سامنے کسی کی مجال نہ تھی کہ کوئی زبان کھول سکے. اب اس کے بعد میں حضرت امیر حمزہ نے وہیں پر اعلان کیا کہ تم میرے بھتیجے کو تکلیف پہنچاتے ہو, سنو, آج سے میں اپنے بھتیجے پر ایمان لا کر کے اللہ کی توحید اور اپنے بھتیجے محمد کی رسالت کا اقرار کر چکا ہوں. اس کے بعد میں میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور دامن اسلام کے اندر آ گئے. یہ ابتدائی اسلام کی بات ہے. علماء کا اختلاف ہے کہ 2, 4, 5 یا 6 یا 7ویں جو ہے وہ اعلان نبوت والی سن کے اندر آپ ایمان لائے. بہرحال جب حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے, میرے آقا علیہ السلام کا چہرہ مبارک جگمگا اٹھا. اللہ نے اپنا ایک عظیم شیر دامن اسلام کے اندر عطا فرما دیا. اور ادھر پھر ابھی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لائے ہوئے 3 دن بھی نہیں گزرے تھے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دامن ایمان کے اندر آ گئے. 40ویں مسلمان ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب اپنی بہن کے گھر پر قرآن مقدس کی آیتیں سن کر حضرت عمر فاروق کا دل نرم ہوا اور میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جب قبول اسلام کے لیے آنے لگے, دار ارقم کے دروازے پر حضرت امیر حمزہ کھڑے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آتے ہوئے دیکھا, کہا اگر آج عمر اچھے ارادے سے آ رہے تب تو ٹھیک ہے, اگر اس کے علاوہ کوئی اور ارادہ ہے تو میری تلوار ہوگی اور ان کا جو ہے وہ سر ہوگا. لیکن جب حضرت عمر فاروق آئے, تیور دیکھ کر ہی پتا چل گیا آج میرے آقا علیہ السلام کی غلامی میں داخل ہونے کے لیے آئے ہیں. آپ دیکھیں مسلمانوں پہ مظالم ہوئے, ستایا گیا,
طرح طرح سے تکلیفیں پہنچائی گئی، ہر موڑ کے اوپر اہل ایمان پر عرصہ حیات تنگ کیا گیا، لیکن حضرت امیر حمزہ ایمان لائے، اور 3 دن کے بعد میں حضرت عمر فاروق ایمان لائے تو اللہ نے اسلام کو کتنا دبدبہ عطا فرمایا۔ حضرت عمر فاروق کے ایمان لانے کے بعد میں صحابہ کرام 2 صف بنائے، اور 2 صف بنا کر کے ایک صف کے آگے حضرت عمر فاروق کھڑے ہو گئے، اور دوسری صف کے آگے حضرت سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، اور اب یہ دونوں صفیں مسجد حرام کی طرف بڑھنے لگی۔ بتاؤ چشم فلک نے یہ منظر دیکھا ہوگا تو کیا عالم ہوا ہوگا کہ آج تک وہ اہل ایمان جنہیں کھلم کھلا نماز پڑھنے کی بھی اجازت نہ تھی، جو اپنے ایمان کو ظاہر کرنے سے ڈرتے تھے، وہ کیسے حرم شریف میں جا کر کے عبادت کر سکتے تھے؟ خود میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب حرم شریف میں مسجد حرام میں جا کر کے عبادت کی تو آپ کی مقدس پشت کے اوپر سجدے کی حالت کے اندر اونٹنی کی بچہ دانی لا کر کے ڈال دی گئی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حرم شریف میں عبادت کی تو بدبختوں نے میرے آقا علیہ السلام کے مقدس گلے کے اندر کپڑا ڈال کر کے اتنے زور سے ایٹا کہ چشمان مبارک ابل آئی۔ تو ایسے عالم میں وہ کمزور صحابہ کیسے حرم شریف میں عبادت کر سکتے تھے؟ لیکن اللہ نے 2 شیر اسلام کو ایسے عطا فرمائے کہ آج حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کو 2 صفوں میں لے کر کے مسجد حرام کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ وہ کفار جو پہلے اہل ایمان پر ظلم کرتے تھے، جب دیکھا کہ ایک طرف حضرت عمر فاروق ہے اور دوسری طرف حضرت امیر حمزہ ہے، اب کسی کی مجال نہ تھی کہ اہل ایمان کو روک سکے اور اہل ایمان کو حرم شریف کے اندر عبادت کرنے سے باز رکھ سکے۔ اللہ نے وہ سطوت اور وہ غلبہ عطا فرمایا اسلام کو کہ ان دونوں شیروں کے اسلام کے دامن میں آنے کے بعد میں پھر صحابہ کا طریقہ یہ ہو گیا کہ پہلے انہیں جب مارا جاتا تھا وہ مار کھا لیتے تھے، پہلے انہیں ستایا جاتا تھا، جواب نہیں دے پاتے تھے، لیکن ان دونوں کے ایمان لانے کے بعد میں صحابہ کو اگر ستایا جاتا تھا تو ان سے لڑ بھڑ جایا کرتے تھے اور اپنے حقوق کے لیے وہ آگے بڑھ کر کے ان سے مقابلہ کیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا غلبہ ان ہستیوں کی وجہ سے عطا فرمایا۔ حضرت سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعی اللہ کے شیر ہیں، اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اتنا پیار تھا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ ایک صحابی میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے اور آ کر کے کہا یا رسول اللہ میرے گھر پہ بچہ پیدا ہوا ہے، آپ میرے بچے کا نام کوئی تجویز فرما دیں، آپ میرے بچے کا نام رکھ دیں۔ جس طرح آج بھی جب گھروں میں بچہ اور بچی پیدا ہوتے ہیں تو اچھے لوگوں سے ان کے نام رکھوائے جاتے ہیں، لیکن یہ بھی ایک بڑا عجب معاملہ ہے، اچھے لوگ اگر نام بتا بھی دیتے ہیں، پسند آتا ہے تو رکھ لیتے ہیں، نہیں تو کوئی نیا ماڈرن نام تلاش کیا جاتا ہے۔ حالانکہ میں کہتا ہوں ان بزرگوں کے ناموں میں جو برکتیں تھی، اگر ان کے نام پر اگر نام رکھا جائے گا، نام اچھا بھی ہوگا اور پھر بزرگوں سے نسبت کی وجہ سے اس بچے پر ان بزرگوں کا فیضان بھی جاری ہوگا۔ اب حضرت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابی کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ میرے بچے کا نام رکھ دیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے کیا نام رکھا؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں تمہارے بچے کا وہ نام رکھتا ہوں جو مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، اس کے نام پر میں تمہارے بچے کا نام رکھتا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا اپنے بچے کا نام تم حمزہ رکھ لو۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے صحابی سے فرمایا مجھے حمزہ سب سے زیادہ پیارے ہیں، لہذا ان کے نام پر تم اپنے بچے کا نام حمزہ رکھ لو۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے خود صحابی کو ترغیب دلائی کہ اپنے بچے کا نام امیر حمزہ کے نام پر تم رکھو۔ تو اتنی محبت تھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور سید الشہداء حضرت امیر حمزہ بھی کتنا پیار کرتے تھے میرے آقا علیہ السلام سے، ہر وقت سینہ صفر رہتے تھے۔ اگر کوئی دشمن رسول ابو جہل بھی آ جاتا تو اس کا بھی سر پھوڑ دیتے، لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف کسی کو ٹیڑھی نگاہ سے دیکھنا وہ گوارا نہیں کیا کرتے تھے۔ اور آپ بدر کے میدان کے اندر دیکھیں جب بدر کا پہلا معرکہ ہوا اور سب سے پہلے غالباً اس معرکے کے اندر اسود ابن ابو الاسد یہ کافر نکل کر کے بڑا پہلوان تھا مقابلے میں آیا، تو سب سے پہلے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں اترے اور اسے قتل کیا۔ تو اسلام کی راہ میں سب سے پہلے مجاہد کا نام ہے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور اس کے بعد میں جب باضابطہ طور پر لشکر کفار سے بدر کے میدان میں
3 लोग निकल करके आए, उतबा, शैबा और वलीद, ये तीनों बड़े बड़े पहलवान थे। पहले 3 सहाबा इनसे मुकाबले के लिए बढ़े, उन्होंने मना कर दिया कि हमारे जोड़ का लेकर के आओ। तो फिर इधर से हजरत अली, हजरत अमीर हमजा और 3 हजरात निकले। हजरत अमीर हमजा रदी अल्लाह ताला अन्हु ने उस मैदान में सबसे बड़े पहलवान शैबा को कत्ल किया और मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दिफा के अंदर रिवायतों में आता है हजरत अमीर हमजा बद्र के मैदान में 2 तलवारें अपने हाथ में लेकर के लड़ रहे थे और दोनों तलवारें आपकी एक साथ में चल रही थी। अल्लाह ने ऐसा जज्बा और ऐसी जुर्रत और ऐसी बहादुरी अता फरमाई थी कि अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम की हिमायत के लिए हमा वक्त तैयार रहते थे। वहां पे उन्होंने ये नहीं देखा कि कुफार का लश्कर बड़ा है, अहले ईमान तादाद के अंदर कमजोर है, तादाद में कम है, उनके पास में हथियार कम है और कसम पुरसी यानी जो है वो खाने के लिए भी पूरी ग़िज़ा नहीं है। हजरत अमीर हमजा रदी अल्लाह ताला अन्हु ने बद्र के मैदान में ये बताया कि हकीकत में जिंदगी वही जिंदगी है जो महबूब के कदमों के अंदर कुर्बान हो जाए। सर है वो सर जो तेरी याद, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया और दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा। यानी इंसान दुनिया के अंदर ये ताकत नहीं रखता है कि अपनी रूह को अपने बदन में रोक सके, उसको तो निकलना है, वो एक ना एक दिन जिस्म को छोड़ करके जरूर रूह निकलेगी। तो कितना अच्छा हो ये रूह अगर जाए निकल करके और ये जान अगर कुर्बान हो तो महबूब के कदमों में कुर्बान हो। दुनिया में हमेशा कोई नहीं रहता, जो भी आया है ये कुदरत का दस्तूर है, उसे एक ना एक दिन मरना जरूर है। तो जब मरना ही है तो फिर मोहब्बत रसूल के अंदर मौत आए, इससे बड़ी सआदत क्या होगी। और हजरत अमीर हमजा का जो बद्र में तेवर था वो बता रहा था कि अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम की मोहब्बत में जब कोई बंदा आगे बढ़ जाए तो फिर पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए। ये वो राह है, ये राह इश्क वो रास्ता है, इसमें बस आगे बढ़ते चलो ताकि मंजिल मकसूद तुम्हें हासिल हो जाए। हजरत अमीर हमजा रदी अल्लाह ताला अन्हु ने बद्र के मैदान के अंदर इस कदर जबरदस्त जंग की कि मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दिफा के अंदर तन मन की बाजी लगा दी। और फिर उसके बाद में ओहद का मैदान, अल्लाह अकबर कबीरा, ओहद के मैदान के अंदर जब जंग का ओहद के मैदान में जब अल्लाह तबारक व तआला ने अहले ईमान को गलबा अता फरमाया, हजरत अमीर हमजा रदी अल्लाह तआला अन्हु मेरे आका अलैहि सलाम के सामने खड़े थे और दोनों हाथों में तलवारें थी और दोनों हाथों में तलवार लेकर के मेरे आका अलैहिस्सलाम का दिफा कर रहे थे कि कहीं से कोई वार मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ऊपर ना आ जाए। और इस कदर सख्त जंग किए कि कुफार के लश्कर में घिर गए और कुफार के लश्कर के अंदर चले गए। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत अली से फरमाया, जाओ अमीर हमजा को बुला लाओ, क्योंकि वो कुफार से बड़े करीब होकर के जंग कर रहे हैं। हालांकि जंग का तरीका यह है कि जो है वो कुछ दूरी बना करके जंग की जाती है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने जिन्हें अपनी मोहब्बत और अपने हबीब का ऐसा जज्बा अता फरमाया हो कि कुफार की लश्कर के सफों के अंदर घुस जाए, वो हजरत अमीर हमजा रदी अल्लाह तआला अन्हु है। और फिर उस मैदान के अंदर ओहद में हजरत अमीर हमजा रदी अल्लाह तआला अन्हु ने 30 से ज्यादा बड़े बड़े बहादुरों को कत्ल किया। लेकिन असल में अल्लाह की मर्जी कुछ और थी। अल्लाह तबारक व तआला किसी को गाजी बना करके सआदत अता फरमाता है और किसी को शहादत का रुतबा दे करके अपनी बारगाह का कुर्ब नसीब करता है। रिवायतों में यह आता है कि हजरत अमीर हमजा रदी अल्लाह तआला अन्हु ने बद्र के मैदान में तुईमा को कत्ल किया था। तो तुईमा का जो भतीजा था जुबैर इब्ने मुतइम, उसने अपने गुलाम वैशी से कहा, ये पहले वैशी थे, बाद में सहाबी रसूल बनकर हजरत वैशी रदी अल्लाह तआला अन्हु हो गए। ये अपने गुलाम वैशी से जुबैर इब्ने मुतइम कहने लगे कि अगर तुमने अमीर हमजा को मेरे चचा के बदले में कत्ल कर दिया मैदान में तो मैं तुमको आजाद कर दूंगा। और उधर हिंद ने कहा कि अगर तुमने अमीर हमजा को कत्ल किया मैं तुम्हें बड़ा इनाम दूंगी। अब हजरत वैशी का खुद का बयान है, मैं एक चट्टान की ओर के अंदर छुप गया, हजरत अमीर हमजा को मैंने देखा कि शेर की तरह आए और कुफार की लश्कर के अंदर घुस गए और ऐसी जंग की कि देख करके अच्छे अच्छों का पित्ता पानी हो गया। लेकिन जब एक जगह वो एक काफिर से जंग कर रहे थे तभी मैं
پیچھے چھپا ہوا تھا، میں نے وہیں سے نیزہ مارا جو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شکم کے آر پار ہو گیا، اور آپ اسی وقت جو ہے وہ جام شہادت نوش فرما کر کے زمین پر تشریف لے آئے۔ جنگ کے خاتمے کے بعد میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت علی سے کہا جاؤ امیر حمزہ کو جا کر کے دیکھو۔ حضرت علی جب گئے تو اس وقت انہوں نے لاش کا جو حال کیا تھا، ایک روایت کے مطابق حضرت وحشی نے اور ایک روایت کے مطابق ہند نے حضرت امیر حمزہ کا کلیجہ نکایا، اور کلیجہ جب نکال کر کے ہند نے چبانے کے لیے منہ میں ڈالا، وہ چبا نہ سکی، اس نے تھوک دیا، اور اس کے بعد میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہداء کے ناک کان وغیرہ کو کاٹ کر اس نے ہار بنا کر کے پہن لیا، اور لاش پوری طریقے سے جو ہے وہ مسلح کر دی گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو دیکھ کر کے رو پڑے، وہ ہمت نہ ہوتی تھی کہ میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جا کر کے بتائے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام بھی تب تک سرانے پہنچ گئے۔ میرے آقا علیہ السلام نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب لاش مبارک کو دیکھا، حضرت عبداللہ ابن مسعود کا بیان ہے، میں نے جس طریقے سے اللہ کے رسول علیہ السلام کو حضرت امیر حمزہ کی لاش پہ روتے ہوئے دیکھا، ایسا میں نے کبھی بھی اللہ کے رسول علیہ السلام کو روتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام پہ گریہ طاری ہوا، اور میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ امیر حمزہ کی بہن میری پھوپھی صفیہ کو ادھر مت آنے دینا، اگر انہوں نے لاش کو دیکھ لیا تو پھر وہ ضبط نہیں کر پائیں گی۔ اور میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر مجھے میری پھوپھی صفیہ کا خیال نہ ہوتا تو میں حکم دیتا کہ امیر حمزہ کو دفن نہ کیا جائے، ان کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے، تاکہ کل قیامت کے دن امیر حمزہ کا جب حشر ہو تو درندوں اور پرندوں کے پیٹ سے ان کا حشر ہو۔ لیکن حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چل گیا، حضرت فاطمہ اور حضرت صفیہ یہ دونوں آئی اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش مبارک کے قریب کھڑی ہو کر کے دونوں رونے لگی، اور جب دفن کا موقع آیا تو اتنا کپڑا بھی نہیں تھا کہ میرے آقا علیہ السلام کے چچا کو جو ہے وہ پورا کفن دے دیا جاتا، اتنا چھوٹا کپڑا۔ بہن حضرت صفیہ اپنے بھائی حضرت امیر حمزہ کے لیے لے کر کے آئی تھی، جب ان کا سر ڈھانکا جاتا تو قدم کھل جاتے، اور اگر قدم کو ڈھانپا جاتا تو سر کھل جاتے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کے سر کو ڈھانپ دو اور قدموں پر اس کی گھاس کو ڈال دو، اور اسی طرح جو ہے وہ ان کو دفن کر دیا جائے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کتنا صدمہ ہوا تھا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جو صدمہ حضرت امیر حمزہ کی شہادت سے ہم لوگوں کو ہوا کہ ہمارے جگر کانپ گئے، اور وہ صدمہ اگر ہیرا پہاڑ کی چٹانوں پہ ڈالا جاتا تو وہ بھی لرز کر کے رہ جاتے۔ اسلام کے وہ شیر کہ جب حضرت امیر حمزہ شہید ہوئے، حضرت جبریل امین میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے اور آ کر کے کہا کہ ساتوں آسمانوں پہ لکھا گیا ہے کہ حضرت امیر حمزہ اسد اللہ و اسد رسول ہی، اللہ کے بھی شیر ہے اور اللہ کے رسول کے بھی شیر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں وہ عظمت عطا فرمائی تھی کہ آپ کی شہادت کی وجہ سے اہل ایمان کے دل کانپ گئے، اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بڑا زبردست صدمہ ہوا۔ یہ صدمہ تو ہے، لیکن شہیدوں کی جو یہ شہادت ہے یہ ان کے لیے عظمتوں کی نشانی ہے، اس لیے کہ اگر حضرت امیر حمزہ کی وہ شہادت نہ ہوئی ہوتی، وہ تو ویسے بھی عظمت والے تھے، لیکن آج احد کے میدان میں جام شہادت پی کر کے ان کا مزار مبارک جس طرح سے جگمگا رہا ہے، وہ قیامت تک کے لیے اہل ایمان کے لیے روشنیوں کا سامان ہے۔ اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت تک جو بھی ان شہداء کی قبروں پہ آ کے سلام کرے گا، اس کے سلام کا جواب وہ عطا فرمائیں گے۔ کتنے ایسے بزرگ ہیں جو حضرت امیر حمزہ کے مزار پہ گئے اور جا کر کے سلام کیا، السلام علیکم یا ام رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کے چچا آپ پر سلام ہو، تو باقاعدہ مزار مبارک سے سلام کا جواب آیا۔ اتنے بے شمار روایتیں موجود ہیں۔ اور جب حضرت امیر حمزہ کی لاش مبارک جنازے کو رکھا گیا، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے میرے چچا تم تو مصیبتوں کو دور کرنے والے ہو، اے میرے چچا تم تو اپنے آقا کے چہرے سے دشمنوں کو دفع کرنے والے ہو۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت امیر حمزہ کے فضائل کو آپ کے مزار کے اوپر، آپ کے جو ہے مقدس لاش کے اوپر کھڑے ہو کر کے بیان کیا، اور حضرت سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش مبارک کو دفن کیا گیا۔
اور ایک ٹیلے پہ دفن کیا گیا. اہل محبت نے اس کے اوپر اتنا عظیم و شان گنبد بنایا تھا کہ اہل محبت کے قافلے صحابہ کرام خود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال حضرت امیر حمزہ کے اور شہدائے احد کے مزار پہ جاتے. بعد میں صدیق اکبر کی جب خلافت آئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ بھی جایا کرتے احد کے میدان میں. جب حضرت عمر فاروق خلیفہ بنے تو شہدائے احد کے مزارات پہ آپ بھی تشریف لے جاتے. ہر دور میں صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، فقہاء دین، علماء دین اور تمام اہل ایمان اور اہل محبت کی بارگاہوں میں جا کر کے اپنی محبتوں کا نذرانہ پیش کیا کرتے. 12ویں صدی ہجری تک وہ گنبد جگمگاتا رہا، اہل ایمان کے دلوں کو روشنی عطا کرتا رہا. لیکن جب 12ویں صدی کے اندر ان نجدیوں کا تسلط حرمین شریفین پہ ہوا، ان ظالموں نے جہاں دیگر مزارات پہ بلڈوزر چلا دیے، حضرت سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے وصال پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود رو پڑے، اس عظیم ہستی اور شیر خدا اور شیر رسول کے مقدس مزار مبارک آپ کے روضہ اطہر پہ بلڈوزر انہوں نے چلایا، گنبد مبارک کو شہید کر دیا. لیکن ان شہداء عظمت کا یہ عالم ہے کہ چاہے ان کا گنبد جگمگائے، چاہے ان کے قبر کی خاک ہو، ان کے قبر کی خاک بھی اہل ایمان اور اہل عقیدت کی آنکھوں کا سرما ہے. اہل محبت آج بھی اس خاک کو اپنی آنکھوں کا سرما سمجھتے ہیں. اور جب حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو گئی، اس کے 40 یا 46 سال کے بعد میں جب ایک نہر وہاں سے نکالنے کا موقع آیا تو شہدائے احد کے مزارات بیچ میں پڑ گئے. تو جب لاش مبارک کئی شہداء کی کھل آئی تو ایسا لگتا تھا جیسے تر و تازہ سب لیٹے ہوئے ہیں، اور شہدائے احد کے جسموں کے اندر خون ایسے گردش کر رہا تھا جیسے ایک زندہ انسان کے جسم کے اندر خون ہوتا ہے. اور اتفاق کی بات ہے کھدائی کے دوران حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں پر پھاوڑا لگ گیا تو آپ کے پائے مبارک سے خون بہنا چالو ہو گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نا کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا. حدیث پاک میں آتا ہے جب احد کے میدان میں صحابہ شہید ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی روحوں کو سبز پرندوں کے اندر رکھ دیا اور وہ جنت کی نہروں کے اندر غوطے لگاتے، جنت کے پھلوں کو کھاتے. اور جب رات کا وقت ہوتا تو عرش کے نیچے جو قندیلیں ہیں ان قندیلوں کے اندر آرام کرتے. اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ان کو اللہ تعالیٰ نے شہادت دی اور انہوں نے اللہ کی یہ نعمتیں پائی تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، اے اللہ تو نے اتنی نعمتیں ہمیں عطا فرمائی، اے پروردگار عالم ہمارے بھائیوں کی بھی اس کی خبر ہو جائے. تو اب زندوں اور شہداء کے درمیان آپس میں تو کوئی ایک ظاہری تعلق نہیں ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود شہداء احد کا پیغام ان کے بھائیوں تک پہنچا دیا. اور اللہ نے قرآن پاک میں آیت کریمہ نازل فرمائی، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا. جو اللہ کی راہ میں شہید کر دیے جائے ہرگز ان کو مردہ مت سمجھو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے. اور عند ربہم یرزقون، اللہ کے پاس میں ان کو رزق دیا جاتا ہے. فرحین بما آتاہم اللہ من فضلی، اللہ کے فضل پر بڑے خوش ہیں، وہ بڑے شاداں ہیں، بڑے مسرور ہیں اور وہ بڑی خوشی منا رہے ہیں. اللہ نے شہداء کا پیغام ان تک پہنچا دیا. رب نے فرمایا شہداء احد سے تمہاری تمنا کیا ہے وہ بتاؤ. تو شہداء احد نے کہا اے اللہ ہماری تمنا یہ ہے تو ہمیں دوبارہ زندہ کر، دنیا میں پھر بھیج دے تاکہ ہم پھر تیری راہ کے اندر جامع شہادت پی کر کے آئیں. لیکن قدرت کا یہ دستور ہے کہ دنیا سے جو ایک بار چلا جاتا ہے اسے دوبارہ ظاہری حیات کے ساتھ میں دنیا میں نہیں بھیجا جاتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہداء احد کو اتنی فضیلتیں عطا فرمائی. اللہ اکبر. ایک حدیث پاک میں آتا ہے جو بندہ شہید ہو جاتا ہے قیامت کے دن، جو بندہ زخمی ہو جاتا ہے اللہ کی راہ میں، قیامت کے دن اس حال میں آئے گا اس کے زخم سے خون بہ رہا ہوگا، رنگ تو خون کا ہوگا لیکن خوشبو کستوری کی آ رہی ہوگی. اس حال میں وہ اللہ کی بارگاہ میں جائے گا. حضرت سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام اور مسلمین کی طرف سے جو خدمات انجام دی اور جس انداز کے اندر اس ظلم و ستم کے ماحول میں اہل ایمان کو سر اٹھا کر کے جینے کا سلیقہ دیا اور ایسے مصائب و آلام کے ماحول کے اندر سینہ صفر ہو کر کے اللہ کے رسول علیہ السلام کے دفاع میں کھڑے رہے اور یہ درس دے دیا یہ جان کیا چیز ہے. اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر اگر کروڑوں جانیں قربان کر دی جائیں تب بھی وہ کم ہے. اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مقام و رتبہ ہے، آپ میر طیبہ کہلاتے ہیں. آج بھی اہل محبت
حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روزے پہ جب جاتے ہیں احد کے میدان میں اور پہلے وہاں پہ حاضری دیتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا ام رسول اللہ، اے میرے آقا علیہ السلام کے پیارے چچا، ہم اللہ کے رسول کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، آپ کی بارگاہ میں سفارش کرانے کے لیے آئے ہیں، آپ اپنے مقدس آقا کی بارگاہ میں ہمارے لیے سفارش کر دے تاکہ اللہ کے رسول علیہ السلام ہمارے اوپر نگاہ کرم فرما دے۔ اور جو اہل ایمان حضرت امیر حمزہ کے روزے پہ جا کر کے ان کو وسیلہ بناتے ہیں اور ان کا وسیلہ لے کر کے پھر گنبد خضرا کے مکی کی بارگاہ میں جاتے ہیں، تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے نہ تو اپنی حیات ظاہری میں کبھی حضرت امیر حمزہ کی بات کو ٹالا تھا اور نہ آج حضرت امیر حمزہ کی سفارش کو کبھی رد فرماتے ہیں۔ وہ جب سفارش کرتے ہیں پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دریائے کرم جوش میں آتا ہے۔ ویسے بھی وہ تو سخی ہے ہی، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، دھارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا، تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ یہ تو بارگاہ ہے ہی کہ میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے، اور ان کے در کا تو یہ عالم ہے جو جاتا ہے جھولی بھر کر کے آتا ہے۔ لیکن جب سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ کا وسیلہ لے کر کے اس بارگاہ میں کوئی پہنچتا ہے تو پھر دیکھو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام میر طیبہ کا کیسا صدقہ عطا فرماتے ہیں۔ اہل محبت، اہل عقیدت، اہل ولایت کے ہزاروں قافلے آج اپنی محبتوں کا نذرانہ لے کر کے احد کے میدان میں پہنچتے ہیں، اور یہ سچی بات ہے، جو گیا ہوگا اس کو محسوس ہوا ہوگا، اور جو نہ جا سکا ہے اللہ اسے بھی وہاں کی حاضری نصیب فرمائے، وہ جائے اور وہاں جا کر کے دیکھ لے جب اس جو ہے وہ مٹی کے اندر جو بظاہر تو مٹی ہے لیکن حقیقت کے اندر وہ ایسی قیمتی ہے کہ ہزاروں بادشاہوں کے خزانے بھی اس کے سامنے ہیج ہے۔ جب وہاں پہ جا کر کے حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روزے پر اور شہداء احد کی بارگاہ میں جب کھڑا ہوتا ہے ایسا لگتا ہے جیسے نور کے تانتے بندے ہوئے ہیں، اور نورانیت کا ایک سلسلہ ہے جو سیدنا امیر حمزہ کے مزار سے جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے۔ اور جب وہاں پہ اہل محبت پہنچتے ہیں، ویسے تو نجدیوں کا طریقہ یہ ہے کہ ان مزارات پہ لوگ حاضری دینے نہیں دیتے، لیکن یہ حضرت امیر حمزہ کی کرامت ہی ہے کہ اتنا روکنے کے باوجود بھی ہر وقت حضرت سید الشہداء امیر حمزہ کے مزار پہ لوگوں کا ہجوم لگا رہتا ہے۔ وہ پوری طرح تو نہیں روک پاتے، صرف وہاں پہ کھڑے ہو کر کے شرک و بدعت کی تقریریں کرتے ہیں، لیکن اہل محبت جانتے ہیں کہ ان نجدیوں کے بکنے سے کچھ نہیں ہوتا، میرے آقا نے انہیں اپنی بارگاہ میں قبول کیا ہے، اور جب ان کا وسیلہ ہم لیں گے تو میرے آقا کی نگاہ خاص بھی ہم گنہگاروں پہ ہو جائے گی۔ تو عزیزان مکرم، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اور آپ کی قربانیاں، آپ کی جان نثاریاں ہمیں یہ درس دیتی ہے، عزت آگے بڑھنے میں ہے، زندگی ہمیشہ نہیں رہتی ہے، دنیا میں کوئی ہمیشہ رہنے کے لیے آیا بھی نہیں ہے۔ اگر جان دین کے لیے اور اللہ کے رسول کی عظمتوں پہ اگر قربان ہو جائے تو بڑی سعادت مندی ہے، اور حق کے لیے جو بندہ آگے بڑھتا ہے زندہ رہے تب بھی باعزت، اور اگر شہید ہو کر کے لیٹ جائے تو قیامت تک کے لیے اہل محبت کے لیے وہ راستہ دکھانے والا اور ایک عظیم رہنما بن جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سید الشہداء حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام شہداء احد اور سارے شہداء اسلام کی قبروں پر رحمتوں، برکتوں اور اپنی نعمتوں کی بارش نازل فرمائے، حشر تک شان کریمی ناز برداری کرے، اور ان کی رحمتوں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمتوں سے ان کی قبروں کو پر فرما دے اور ہمیں ان کی جان نثاری کا صدقہ نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔